بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہاڑوں کی سلطنت جیولہ پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، ملک میں یکساں نصاب تعلیم کی ہر دور میں ضرورت محسوس کی جاتی رہی اور یقیناً نصاب جو ہے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ 2006 کے بعد یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے اس سوچ اور فکر کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مختلف حلقوں میں ڈیبیٹس اس پہ ہوتی رہی، لیکن موجودہ حکومت کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری سطح پر سنگر نیشنل کریکولم تیار ہو چکا ہے اور اس پر جو ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے اور پرائمری سے میٹرک تک کا جو نصاب ہے اس کو بھی دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے حوالے سے بھی ماہرین جو ہے اپنا سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف سٹیک ہولڈرز اپنے تجاویز کے ذریعے سے سنگل نیشنل کریکولم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کام اپنا جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں جو شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک سنگل نیشنل کریکولم کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے اور اس حوالے سے ان کے کس طرح کے کمنٹس ہیں، تو اس حوالے سے ہم مختلف ماہرین تعلیم سے جو بات چیت ہماری ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے ہم آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، اس حوالے سے مختلف سٹیک ہولڈرز کا کیا کہنا ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات کریں گے۔ یقیناً اگر یہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر جو بھی مختلف سٹیک ہولڈرز کے جو بھی تحفظات ہیں، جو بھی ان کے سجیشنز ہیں، اگر ان کو مناسب جگہ دی جاتی ہے، پذیرائی ملتی ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے پوری قوم کو ہوگا۔ اگر ہیپ ہیزرڈ میں چیزیں آگے بن جائیں گی اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا تو یقیناً اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہم آج کی اس نشست میں یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے مختلف سٹیک ہولڈرز کی کیا رائے ہے اور وہ کس طرح کی تجاویز دینا چاہیں گے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک سٹیک ہولڈر موجود ہیں، تو سر میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ جو ہے نا آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا۔ میرا نام اظہار الدین ہے، میں جو ہے نا اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہوں لیزن اسکول گلگت بلتستان کا۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کا شکریہ جنہوں نے جو ہے نا آج ہمیں موقع دیا کہ جو ہمارے جو کنسرنز تھے وہ آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس میں کافی چیزیں تھیں جو ہمیں ایشوز تھی اور کچھ چیزیں کلیریفائی ہوئی ہیں، کچھ چیزوں میں انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ تو وہ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو کیریکولم بنی ہے اس میں جو فائنلائز گریڈ 5 تک ہوا تھا، جو سب سے پہلا ہمارا کنسرن تھا اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ جو ہے نا گریڈ 1 to 3 جو مرج کیا گیا ہے اس میں جو ہے نا کچھ پروگریشن کے جو ہے نا ہمیں مسائل تھے کہ یعنی کہ جو دوسرے گریڈز میں جاتے ہیں تو ان کے لیے پرابلمز ہوں گی، کافی چیزیں وہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہیں، پروگریشن لیولز کی بات کی ہیں، یا پھر اگر ہم کہیں تو گیپ بٹوین کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا گیپ تھا اس میں، تو وہ ہم نے چیزیں اس میں شیئر کی ہیں۔ انہوں نے کلیئرفائی بھی کیا ہے کہ جو ہے نا ایڈیشنل چیزیں آپ کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سبجیکٹس میں ہمیں ایشوز تھیں کیونکہ نیشنل کیریکولم جو بنا ہے اس میں کچھ ایس ایل اوز کی بات کریں، کچھ سبجیکٹس کی بات کریں تو وہ اردو میں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے جو ہے نا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے کہ ہم اسلامیات کی بات کرتے ہیں تو وہ انگلش میں ہیں اور جو ہے نا جو ایس این سی بنی ہے وہ اردو میں ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہیں، وہ اپنے جو ہے نا کنسرنز ان کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل اسٹڈیز کا بڑا وہ تھا، اس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ان کے ساتھ کہ فار ایگزامپل جو دوسرے پروونسز کو جو ویٹیج ملتی ہے اس کانٹینٹ میں ایس این سی میں، اس لیول کا جی بی کے پاس جی بی کانٹینٹ اس میں نہیں ہوتا، میکسیمم آپ کو بہت ہی کم چیزیں اس میں ملیں گی۔ اس میں نگلیکٹ کرنے کی وجہ ہم نے جانی ہے اور وہ بالکل ہم نے ادھر ان کے ڈسکس کیا ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں کیریکولم میں آنی چاہیے۔ اسی طرح جغرافی جو جونیئر کلاسز میں ہیں گریڈ 1 to 3 وہ چیزیں کچھ اسکپ تھیں، وہ ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے۔ چیزیں وہ فی الحال تو یہی کہہ رہے تھے کہ ایڈیشنل چیزیں ہم کرا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پھر اور بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح این او سیز پہ ہمارے کچھ ریزرویشنز تھے جیسے کہ ڈفرینٹ پبلشرز کو ملتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پبلشرز وہی چیز کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو این او سی ان کو ملتی ہے جو گورنمنٹ کس بیس پہ دیتی ہے اس کو تھوڑا سا اوپن رکھا جائے تاکہ مطلب وہی چیزیں ریپیٹ نہ ہوں اور مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسانی ہو، سیم کانٹینٹ نہ ہو، ڈفرینٹ کانٹینٹس ہوں۔ اسی طرح ہم جو پرائیویٹ سکولز ہیں
ہم نے ایک چیز کمپیئر کی ہے، جو گورنمنٹ کی بکس بنتی ہیں ان کو جب ہم دوسرے اچھے پبلشرز جو ہیں ان کے سے کمپیئر کرتے ہیں تو گورنمنٹ والی کانٹینٹ ایز کمپیئر ٹو دوسرے پبلشرز ہیں وہ اتنے ہائی کوالٹی کے نہیں ہیں یا اچھے کانٹینٹ اس میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ہم نے جانی ہے کہ یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سب سے اہم پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا گلگت بلتستان ٹیکس بورڈ کے حوالے سے۔ ہر پروونس کے ٹیکس بورڈ بنے ہوئے ہیں لیکن گلگت بلتستان کا جو ہے نا ٹیکس بورڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ اب بھی ہمیں جو ہے نا بکس کی ویٹ کرنی ہوتی ہے۔ ایک تو یہاں پہ اتنے آلریڈی مسائل ہیں، تو یہ ٹیکس بورڈ کا ہم نے ان کو تجویز دیا ہے کہ وہ ضرور اس پہ وہ کریں، اور جتنا ان پٹ پرائیویٹ ادارے سے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ ان کو یہ چیزیں دیں، اور جتنا وہ ابھی ڈرافٹ بن رہی ہیں 6 7 8 کی گریڈز کی، اور آگے بھی انہوں نے بھی یہی جو ہے نا یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ہے نا آگے ہم آپ لوگوں سے جو ہے نا فیڈ بیک لیتے رہیں گے اور اسی کو اس طرح لے کے جائیں گے آگے اور اس کو کامیاب کریں گے۔ آگے جو مزید جو مشاورتی جو عمل ہوں گے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، زیادہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو اس میں ان کی مشاورت کو جگہ دی جائے؟ بالکل، ہم نے یہی بات شروع میں ہی ان سے کہی ہے کہ ابھی 5 تک تو بن گیا ہے، ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ جو مین ریسورس پرسن جس سبجیکٹ کا ہے اس کا نام ادھر آئے، اس سے پہلے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہی نہیں تھیں۔ تو ہمارا یہی کنسرن ہے کہ آگے بھی اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو کم سے کم ہمیں تو پتہ چلے کہ جو ہے نا فار ایگزامپل میتھس میں، سائنس میں، انگلش میں کون ریسورس پرسن ہے، کون لیڈ کر رہا ہے گلگت بلتستان سے، تاکہ جو مسائل ابھی ہیں وہ آگے بھی کلیئر ہوں، یہ ایشوز کلیئر ہوں۔ تو یہ چیزیں ہم نے آن بورڈ ان کو لیا ہوا، ان کو بتایا ہوا ہے ہم نے۔ جی ناظرین، یقیناً سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے آگے جتنے مراحل بھی ہیں تو ان مراحل کے اندر تمام تر سٹیک ہولڈرز کو، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو جو ہے آن بورڈ لینا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ لگے کہ لک بزی ڈو نتھنگ۔ اور اس حوالے سے جب تمام سٹیک ہولڈرز کے تحفظات اور ان کی مشاورت شامل ہوگی تو اس پر آگے عمل درآمد کے امکانات اور روشن ہوں گے۔ جی ناظرین، ہم سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ اس وقت ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ ہیں۔ اگر یہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر خامیاں نہیں ہوتی ہیں یا یہ خامیوں سے پاک ہوتا ہے اور یقیناً تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ پسند آ جاتا ہے تو یقیناً ساری قوم جو ہے ایک ہی سب پہ کھڑی نظر آئے گی، اور جو یکجہتی اور جو ایک یکسانیت والا جو ایک کنسپٹ تھا اس کے اوپر جو ہے قوم نظر آئے گی۔ تو میم، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا نام مرینا ہے، میں دی اکیڈمی آف ایکسلنس کے بورڈ آف گورنرز میں بھی ہوں اور میں ان کی پرنسپل بھی ہوں، اور میرا جو ہے نا خان یونیورسٹی سے اور کامسیٹ سے اور نمل سے میرے جو ہے نا ماسٹرز اور ایم فل کی ڈگریز ہے ڈفرینٹ ایجوکیشن اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور لینگویج میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں بہت آلموسٹ 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے میں ایجوکیشن فیلڈ سے وابستہ ہوں، اور میں پرائمری ٹو جو ہے نا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی لیول پہ میں پڑھاتی بھی ہوں، ریسرچ کا کام بھی کرتی ہوں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی میرا جو ہے نا کافی رول ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتی ہوں۔ تو آلموسٹ میں پورے پاکستان میں گھوم چکی ہوں، سارے آلموسٹ ہر سسٹم کے اسکول میں، چاہے پرائیویٹ ہو، پبلک ہو، یا کوئی جس طرح ریلیجیس بیسڈ ہو، آلموسٹ سارے سسٹم سے میں واقف ہوں۔ صرف بلوچستان نہیں گئی ہوں، باقی پورے جو ہے نا پاکستان کے سسٹمز کو میں نے ریسرچز کی ہیں، میں نے اسکول وزٹس کی ہیں، ٹریننگز کروائی ہے، تو تھوڑا بہت مجھے پورے پاکستان کا ایک خاکہ کا مجھے پتہ ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے۔ تو آج کے جو سنگل کریکولم پہ سیشن تھا، آلدو یہ ٹھیک تھا لیکن بہت دیر سے کر دی۔ ٹھیک اس لیے تھا کہ پہلے تو ایک نوٹیفیکیشن آتی تھی کہ اپنے کرنا ہے، ہم نے بس آنکھیں بند کر کے اس پہ ہم ایکسیپٹ کرتے تھے۔ چلیے ایک چیز ان لوگوں نے حفاظت میں بنا دی، لیکن اس کو پھر اس پہ شاید کوشچنز بہت آ گئے، میں نے سنا کہ سندھ میں اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے، تو کافی کوشچنز کوئریز آ گئے، جس طرح ہمارے کیمبرج اسکولز ہیں، سٹی اسکول، گرامر اسکول، اس طرح کے اسکولز ہیں، میرے نہیں خیال کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو خیر گورنمنٹ کی ایفرٹ تھی کہ اچھا ہو، ایک ون نیشن ون کریکولم ہو، لیکن تھوڑا سا ہم نے انٹرنیشنل ٹرینڈس کو بھی دیکھنا تھا کہ بھئی آج دنیا کہاں جا رہی ہے، سیٹلائٹ پہ ہے، آج جو ہے نا سیٹلائٹ کا دور ہے، ایک ٹیکنالوجی کی دور ہے، اور انسان بہت ایڈوانس کیا ہے۔ چلو گلگت میں کسی طرح میں انٹرنیٹ سے بھی آگے پیچھے دوستوں سے بھی کچھ کر کے بھی دوسری اداروں سے بھی مدد لے کے میں اپنے اسکول میں، چلو اپنے اسکول کو میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں، جو کیونکہ میں فیس لیتی ہوں، سیکنڈ تھرڈ ہائی پیڈ فیس ہے ہمارے اسکول، تو میں افورڈ بھی کر سکتی ہوں۔
باقی ان اسکولوں کا کیا ہوگا جو بالکل دور دراز علاقوں میں، سکردو کے دور دراز علاقوں میں ہر جگہ گئی ہوں، چترال میں ہے، آپ کے جو ہے نا گوجال میں ہے، ہنزا میں ہے، نگر میں، ان اسکولوں کا کیا ہوگا جہاں مشکل سے ایک چوک لکھنے کے لیے بورڈ پہ وہ چوک نہیں ملتی ہے. باقی لائبریری اور دوسری چیزیں، کمپیوٹر تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. وہ ان کے لیے کیونکہ یہ صرف اسلام آباد میں یا گلگت سٹی میں یا کراچی سٹی کے لیے نہیں، اکراس پاکستان کے لیے بنایا. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیو ریسورسز نہیں ہے. اور سیکنڈلی ہم نے لا کے بس کہا کہ بس آپ امپلیمنٹ اس پہ ٹریننگ کا، جیسے میں نے سیشن میں بھی کہا کہ باقی 4 صوبوں کے اندر کریکولم ونگ بنا ہوا ہے جو بیٹھ کے اپنے نیشنل کریکولم پلس آپ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، بکس ہیں، اس کو ملا کے بہت سٹینڈرڈائز مینول بناتے ہیں. وہ مینول سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو ٹریننگ کے پہ زیادہ پیسے خرچ ہو، ٹائم بھی لگتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک اس کے پاس ایک ریڈی میڈ آؤٹ لائن ہوتا ہے. تو کافی اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ، پھر وہ ایک سیمپل اس کے پاس ہو تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ہاں اس پہ میں نے دوبارہ اس طرح کے الٹرنیٹیو چیزیں بنانی ہے. تو ایک سٹینڈرڈ بھی وہاں مینٹین ہوتا ہے، چاہے وہ شمشال کا اسکول ہو، چاہے وہ ہنزا کا ہو، چاہے وہ ٹیرو کا ہو، چاہے وہ بلتستان کا ہو، روندو کا ہو، تیزر کا ہو، کہیں کا بھی ہو. ٹھیک ہے، ایک یونٹی وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو ہے نا ٹیچر کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی اویئر نہیں ہے. ایک زمانے میں ڈگری کی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ لرننگ چیزیں، ریسورسز یا لرننگ کی اپورچونیٹی بہت کم ہے، اپڈیٹ نہیں ہے. اپڈیٹڈ نہیں ہے. وہ ڈگری کے ساتھ وہ 1980 میں میٹرک کیا، بی اے کیا، وہاں سے آگے کو اب آج جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے نا وہ اب نہیں ہے، ٹائم ٹو ٹائم ریفریشر کورسز یا ٹریننگز نہیں ہے کیونکہ اداروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایون اگر پرائیویٹ سیکٹر دیکھا جائے تو ہمارے پاس مشکل سے اسٹاف کو دینے کے لیے اور بلڈنگ رینٹ کے لیے پیسے ہیں. اتنا ہائی ٹیک جو ہے نا ٹریننگز میں بھی نہیں دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے؟ اس سنگل کریکولم کو کرنا ہے یا ٹیچر کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے؟ دیٹس اے کوشچن. اور سیکنڈلی جو ہے نا کافی اس میں چیزیں ہیں کہ یہ بنایا ہے تو پہلے کہاں تھے. گلگت میں مجھے ٹرین کے بارے میں یا کپاس کے اگانے، گنے اگانے کے بارے گلگت کے بچہ کیوں سیکھے گا؟ کانٹیکسچوئل نہیں ہے. گلگت میں سیکھنے کے لیے یہاں کے جغرافیہ، یہاں کا کلچر، یہاں کے نارمز، یہاں کے ویلیوز بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں کے نارمز ویلیو کے مطابق، یہاں کے کلچر کے ہاں اسلام ہر جگہ ہے پورے پاکستان میں، کچھ ہمارے جو ہے نا دوسری کمیونٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے آپ کانٹیکسچوئل نہیں بنایا ہے. تو یہ میرے سنوں میں دیا کہ وہ کپاس کی، اس کے بجائے آلو کی کاشت کیسے کی جاتی ہے، گندم کی کاشت کیسے کی جاتی ہے، آپ کی بک ویٹ کی کاشت کیسے کی جاتی ہے، وہ اگر ملے تو زیادہ وہ اب ہوگا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں پاکستان کے باقی صوبوں کے حوالے سے جس طرح کا مٹیریل ڈیزائن ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے Yes, اس کی yes. بھی بھرپور نمائندگی اندر ہونی چاہیے. دو بڑے ایشو ہیں نا، ایک تو آپ کے پاس کریکولم ونگ نہیں ہے، سب سے بڑی بات. اور سیکنڈ بات یہ کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ بک بورڈ ہی نہیں ہے. آپ کا بھی کریکولم جو ہے نا ٹیکسٹ بک ادھر پنجاب سے بن کے آتا ہے، سندھ سے بن کے آتا ہے، آپ نے پاس جو یا آکسفورڈ سے بن کے آتا ہے. آکسفورڈ بھی اس شہروں کو 4 پروونسز کو زیادہ فوکس کرتا ہے، یہاں پہ اس کا ایریا بالکل نیگلیکٹڈ ہوتا ہے. اور آج کے ٹرینڈ کے مطابق، انٹرنیشنل ٹرینڈ کے مطابق بالکل بھی یہ اس کو میچ نہیں کر رہا. ریسرچ بیسڈ نہیں ہے. انٹلیکچوئل لیول پہ بچے جو آپ کے تھیوریز ہے نا، جس طرح بلومس ٹیکسونومی کے تھیوریز ہے، نالج اپلیکیشن اور اس طرح کے اس کو جو نصاب میں ہونے چاہیے وہ نہیں. ایون آپ کا جو ٹیم بنا ہے نصاب بنانے والا، اس میں کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی کے لوگ نہیں، کوئی ایکسپرٹس نہیں ہے. سو کچھ اداروں کے بیوروکریسیز کو لا کے وہاں پہ بھائی اس میں کیا دفاعی ادارے کے اس میں کیا کام، منسٹرز کا کیا کام، دوسری اداروں کا اس میں کیا کام، ایک جو ہے نا ہمارے جو ہے نا مذہبی اداروں کا اس میں کیا کام. یہ بالکل کریکولم اور یونیورسٹیز کا کام ہے، کریکولم ونگ اور یونیورسٹیز کا، کہ وہاں کے ایکسپرٹس کہاں اسکول سے بھی کر لیں. اگر آپ کو یہاں سے کریم جاتا ہے، آپ کو ہمارے پاس کریکولم یونیورسٹی ہے، اس کو وہاں پہ ایک اچھے سے جہاں پہ اچھے اچھے ٹیچرز ہیں پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں، ایکسپرٹس کو جمع کر کے ان سے تھوڑا سا بیس لائن کرواتے ہیں، اس پہ ایک ورک آؤٹ کرتے ہیں، اپنے ایک خاکہ لے کے جاتے ہیں. پھر سارے پروونس سے جو ایک اچھا خاکہ آتا ہے اس کو پھر انٹرنیشنل، ہمارے پاس جو ہے نا سری لنکا کے، ہمارے پاس ساؤتھ کوریا کے، ہمارے پاس جرمنی کے، ایک کریکولم ہے نا. لرننگ جو ہے نا ذہنی لحاظ سے دیکھا جائے، باقی اسٹیٹ کے حب الوطنی کے لحاظ سے یا اسلام کے ہم
although جو ہمارے جو من و ان سے ہم اسلام مسلمان بھی ہیں، ایک سچے پاکستانی بھی ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو خیر ہر چیز میں اس کو امپوز نہ کیا جائے، سائنس کو سائنس رکھا جائے، میتھس کو میتھس رکھا جائے، لینگویج کو لینگویج رکھا جائے. جی ناظرین، سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات چیت جاری ہے اور اس وقت ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ساری گفتگو جو ہے آگے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سنگل نیشنل کریکولم کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ پروگرام اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے بھی کام آ سکتی ہیں. تو جی سر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ تھینک یو ویری مچ حلیم صاحب. میرا نام فیروز الدین ہے اور میں اکیڈمک کوآرڈینیٹر کے طور پر کہ ایس میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور آج اس سیشن میں جو ہے نا میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. آج جو ہے نا گورنمنٹ نے جو سیشن کا انعقاد کیا تھا اس فیڈ بیک کے حوالے سے، اس میں پارٹیسپیٹ ہم نے کیا اور بہت اچھا رہا. ہم نے ان کو تجاویز دی سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے اس کو انریچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ وہ تجاویز انکارپوریٹ ہوں گی اور یہ سنگل نیشنل کریکولم اپنے پوری روح کے ساتھ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا. سنگل نیشنل کریکولم آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹ ابھی بنا ہے، ایک فریم ورک ہے، براڈر فریم ورک ہے اور پرائمری لیول پہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے. گلگت بلتستان کے اندر بھی ہوا ہے، پورے پاکستان میں ہوا ہے. کچھ چیلنجز ضرور ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. ٹیکسٹ بکس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے اور اس کے علاوہ اس کریکولم کو ادر جو کمپوننٹس ہے اس کے ساتھ الائن کرنے کا جو معاملہ ہے، جس طرح کہ ایگزامینیشن بورڈز ہیں، ٹریننگز ہے، ٹیچرز کی اورینٹیشن ہے، یہ سارے معاملات ہیں. تو اس حوالے سے اس سیشن کے بعد ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ بھی ہوگا اور اس کے ثمرات بھی لوگوں کو ملیں گے. اس کا بہت اچھا اس کا اچھا انپٹ بھی جو ہے سامنے آئے گا. جو باتیں یہاں ہو گئی، ان ڈیپتھ ڈسکشن کیا، ایک ایک پہلو پہ، ایک ایک کمپوننٹ پہ، ایک ایک سبجیکٹ پہ ان ڈیپتھ ڈسکشنز ہو گئے ہیں یہاں پہ. بہت سے ایکسپرٹس کو مدعو کیا تھا، بلایا تھا، ہر ایک نے اپنے کمپیٹنسی کے مطابق، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق اس میں اپنا انپٹ دے دیا اور بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھا رہا وہ انپٹ. اور امید ہے کہ یہ انکارپوریٹ ہوگا تو اور یہ جو ڈرافٹ بنا ہوا ہے وہ مزید بہتر ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بہت سے ایریاز کے حوالے سے، کیونکہ امپرومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، گو کہ یہ بنایا ہے، بہت ہی ایکسپرٹ لوگوں نے بنایا ہے، باوجود اس کے کہ ایک شیئرڈ ڈاکومنٹ بنانے کے لیے تمام صوبوں سے انپٹ لیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں یہ سیشن آن لائن ورچوئل سیشن یہاں پہ کنڈکٹ ہوا تھا، گو کہ وہ آفیشیل جو اس کریکولم کو بنا رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ فزیکل یہاں آ نہیں سکے، سبجیکٹ ٹو ویدر ہونے کی وجہ سے فلائٹ نہیں ہو سکی، تو وہ ورچوئل سیشن میں ڈائیورٹ کیا اس کو اور یہ ورچوئل سیشن یہاں پہ کنڈکٹ ہوا. بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی فروٹفل رہا. تو اس میں جو خدشات گلگت بلتستان کے کانٹیکس کے حوالے سے تھے وہ ان نٹ شیل جو ہے ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن صاحب نے بھی بہت بہترین طریقے سے وہاں پہ پریزنٹ کیا. آپ سب کو پتہ ہے گلگت بلتستان ریسورسز کے حوالے سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، ایٹ پار نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. ہماری ڈپینڈنسی ہمیشہ رہتی ہے وفاق پہ. تو اس سلسلے میں کریکولم انٹیگریشن فریم ورک کو کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے کئی کمپوننٹس ہیں، جس کے اندر کریکولم ونگ ہے جو اوورال گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتی ہے ٹیکسٹ بک بورڈز کو، ایگزامینیشن سسٹمز کو، سارے ان تمام چیزوں کو، ٹریننگ ونگ کو. تو یہ کمپوننٹس تینوں یہاں پہ ٹوٹلی مسنگ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کریکولم ڈاکومنٹ بننا تو ایک چیز ہے، لیکن اس کی اورینٹیشن ایکچوئل پریکٹیشنر تک پہنچانا، یعنی ان کو اورینٹ کرنا ٹیچرز کو، یہ سب سے بڑا ہیکٹک ٹاسک ہے، بہت ہی مشکل ٹاسک ہے. تو یہ ایک گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. تو پورا ڈائریکٹریٹ ہی نہیں ہوگا، کیپیسٹی بلڈنگ کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہوگا، تو یہ ایک جو گیپ ہے اس کو کیسے کوپ اپ کریں گے، کیسے میٹ کریں گے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس کی اویلیبلٹی کا بڑا ایشو ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، کیونکہ ہم پنجاب سے یہ خریدتے ہیں. یہاں گلگت بلتستان میں اگین ریسورسز کی قلت کی وجہ سے ٹیکسٹ بک بورڈ نہیں بن سکا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایگزامینیشن سسٹم بھی نہیں ہے، ایگزامینیشن بورڈز بھی نہیں ہے.
نہ تو ایلیمنٹری لیول پہ ہے، نہ سیکنڈری لیول پہ ہے، نہ ہائر سیکنڈری لیول پہ ہے. یہ بھی بڑا گیپ ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کریکولم امپلیمنٹیشن کا دار و مدار انہی کمپوننٹس کی ایکٹیونیس پہ ہے. جب یہ کمپوننٹس ایکٹیو نہیں ہوں گے، سرے سے غائب ہوں گے، ان کی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے آن گراؤنڈ، تو کریکولم امپلیمنٹ کرنا ایک خواب ہی ہو سکتا ہے، شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کیا، وفاق سے اگین ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مدد کو ایکسٹینڈ کرے، گلگت بلتستان تک لے کے آئے، کیونکہ یہ ریسورسز کے حوالے سے ایک بہت ہی کمزور سا صوبہ ہے، بھی نہیں کہیں گے، ایک ریجن ہے. تو ہمیشہ وفاق کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے. تو لہٰذا وہ اپنا سپورٹ دے دے، ٹیکنیکل انپٹ بھی دے دے، یہاں پہ ان اداروں کو اسٹیبلش کر کے ان کو اسٹرنتھن کرنے کے لیے اپنا انپٹ بھی دے دے اور ریسورسز بھی دے دے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے نا ریئل اسپرٹ میں یہ جو ہے کریکولم جو بنا ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہم باسیت قوم جو نا ایک ہو جائیں گے. ایک ہی آئیڈیالوجی ہمارا، ایک ہی اسلام کا اسلامک آئیڈیالوجی، ایک ہی پاکستانی آئیڈیالوجی. تو انشاءاللہ ہم انٹیگریٹ ہو کے ایک اچھی قوم بنیں گے، اچھا نیشن بنیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے. سنگل نیشنل کریکولم اور گلگت بلتستان کے مختلف اسٹیک ہولڈرز، تو اس حوالے سے ہم رائے لینے کی کوشش کریں گے. تو سر میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرنا چاہوں گا. میرا تعلق آغا خان ایجوکیشن سروس سے ہے. ایز اے کریکولم اسپیشلسٹ میں آغا خان ایجوکیشن سروس کے ساتھ میں وابستہ ہوں. اس نیشنل کریکولم کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جس کے اندر سنگل نیشنل کریکولم کی جہاں پہ بات چل رہی ہے، تو گریڈ 1 سے لے کے 5 تک نیشنل کریکولم کا جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے، جس میں فائنل ڈرافٹ اس کا بن چکا ہے، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں یہ آ گئی ہیں کہ ہر چیز ایکٹیویٹی بیس کی گئی ہے، جس میں بچوں کو ہم روڈ میمورائزیشن سے نکال کے ہم ایکچوئل ٹیچنگ لرننگ کی طرف ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں، جس سے بچے کی کریٹیکل تھنکنگ، ان کی لاجیکل ریزننگ ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، جو ایک اچھی چیز ہے جو اس سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری چیز جو گریڈ 6 سے لے کے گریڈ 8 تک جو نیشنل کریکولم ڈیزائن ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ایڈ کی گئی، اور خاص کر اس کے اندر جو اہم چیز جو ایڈ کیا گیا ہے میتھمیٹکس کے حوالے سے، وہ کانکریٹ، پکٹوریل اینڈ ایبسٹریکٹ، جس کے اندر یہ ہے کہ کانکریٹ مٹیریل کو کس طریقے سے ٹیچنگ کے اندر بچوں کی اس پرٹیکولر ٹاپک کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو پکٹوریل ریپرزنٹیشن کیسے ہم استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد مزید آئی سی ٹی انٹیگریشن، جس کے اندر ٹیکنالوجی کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو اس سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں، جس سے ہمارے بچوں کے اندر صحیح معنوں میں جو لرننگ ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں سوچ رہا تھا کہ اس آپ کے وساطت سے میں آگے فیڈرل گورنمنٹ تک اس کا شکریہ میں ادا کر سکوں. اب یقیناً سنگل نیشنل کریکولم کے بعد، اس پر عمل درآمد کے بعد، یقیناً جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پر کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ جس سے کچھ نہ کچھ وہ مشکلات سے ضرور دوچار ہو سکتے ہیں ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ پرائیویٹ کے تعلیمی اداروں کے اندر اتنی زیادہ وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کرا سکیں، اور یقیناً اور بھی کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس، تو وہ کیا ہو سکتے؟ میرے خیال میں سب سے مشکل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے. اگر ٹیچر کو ہم صحیح معنوں میں جس حساب سے یہ سنگل نیشنل کریکولم بنا ہے، اس حساب سے اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا یعنی ایک سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے ٹیچر اسی ٹریڈیشنل وے میں، اس لیکچر بیس میتھڈ کے ساتھ اگر اسی چیز کو پڑھا دیتے ہیں جس کے اندر بچوں کو ہر چیز ازبر کرواتے ہوئے آگے لے کے جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ جتنے بھی ٹریننگ پروگرام گورنمنٹ اپنے ٹیچرز کے لیے آرگنائز کرتا ہے، اس کے اندر اگر پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی وہ انوالو کریں، یا کم از کم اگر اس میں گو کہ بجٹ کے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کہ ان کی پارٹیسپیشن اور یہ سارے معاملات میں، لیکن ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ کم از کم جیسے آغا خان ایجوکیشن سروس ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، تو ان کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز کو اگر وہ بلا لے اور ان کو اگر وہ انفارم کیا جائے کہ یہ ہمارے پریکٹسز ہیں جس کی بیس پہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو آئی تھنک کہ آغا خان ایجوکیشن سروس اس سے جو بھی پریکٹسز گورنمنٹ لیول پہ، فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ جو ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اس کو اپنے سسٹم کے اندر اپنے اسکولوں میں اپنے ٹیچر کو اسی حساب سے ٹریننگ کروانے کی پوری کوشش کرے گا اور اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یقیناً ملک میں قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے یکساں نصاب تعلیم سنگل نیشنل کریکولم
کی اہمیت اور افادیت مستقبل کے حوالے سے اور ملک کو ترقی کی رفتار کو آگے بڑھانے کے لیے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اور طبقاتی نظام کے خاتمے کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کی انتہائی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت سنگل نیشنل کریکولم کو بہتر سے بہتر بنانے کے حوالے سے کاوشیں جاری ہے۔ ناظرین، ہم نے ماہرین تعلیم کی جو آراء تھی، ان کی جو سوچ اور فکر تھی سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے، تو ہم نے آپ کے سامنے ان کے اظہار خیال کو سامنے لانے کی ہم نے کوشش کی۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کے وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ اور ملک کو بہتر نصاب تعلیم کے ذریعے سے اس ملک کا جو مستقبل ہے اس کو روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔